گزشتہ پروگرام پر ہمارا اختتام توحید و رسالت کے باہمی تعلق کے اوپر ہوا تھا۔ ہمارے زیادہ تر گفتگو آج تک جتنی ہوئی ہے وہ کلمہ طیبہ کے ان کلمات پر ہوئی ہے۔ آج ہم کلمہ شہادت کے رموز سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے عقیدہ توحید و رسالت۔ تو عقیدہ توحید و رسالت کا اگر جائزہ لیا جائے تو کلمہ توحید میں دونوں کا اجتماع ہے، توحید کا اقرار ہے، اس بات و نفی کے اجتماع کے ساتھ دو نفی جب اکٹھی ہو جائیں تو اس بات ہو جاتا ہے، تو مثبت اور منفی کے اجتماع کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تھا کلمہ طیبہ۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے گواہی دینا۔ اور گواہی کیا دیتے ہیں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہاں سے آغاز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اسلام میں داخلے کے وقت یہ وہ دو کلمات ہیں جو اکثر طور پر جن کی دہرایا جاتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ ان کو بنایا جاتا ہے۔ اظہار ان کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ دو طرح کی گواہی دینی ہے، ایک اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہے اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دینی ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ کج فہم اور کم علم لوگوں نے بہت سے ابہامات پیدا کر دیے اور اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے، اور انہوں نے عبدیت کو ایک چھوٹا مقام سمجھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عبدیت کو انتہائی ہلکا سمجھتے ہوئے اس کی نسبت کرتے ہوئے اپنے جیسا یا اپنے مثل قرار دینا شروع کر دیا۔ اب میں نہ تو مثلیت کے اوپر بحث کروں گا، نہ نورانیت و بشریت پر بحث کروں گا، کیونکہ ہمارا اختلافی موضوعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا اور ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں جس چیز کی گواہی دیتے ہیں وہ گواہی کیا ہے، اور اس گواہی کے تحت کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی گواہی تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی، اس کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ لیکن دوسرے حصے میں کیا گواہی ہے؟ دوسرے حصے میں گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور آپ کی رسالت کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک عبدیت اور دوسری رسالت۔ عبدیت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ عبدیت ہے کیا جس کی ہم گواہی دے رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، عبدیت کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے۔ عبدیت وہ مقام ہے جو بشریت و نورانیت سے بہت بلند ہے، بشریت و نورانیت سے بہت بلند ہے، جس میں ہم نے عوام کو پھنسایا ہوا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں، دوسرا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ نہیں نور ہے۔ ہم نے عوام کو اس جمیلے میں پھنسایا ہوا ہے، تو مقام عبدیت سمجھنا چاہیے۔ مقام عبدیت بشریت و نورانیت سے بہت بلند مقام ہے۔ تو معراج شریف کیا ہے؟ وہ بھی اسی چیز کا اظہار ہے۔ ہم نے یہی تو سمجھنا ہے کہ سفر معراج کیا ہے، مقام عبدیت کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے۔ اگر ہم غور سے اس بات کا جائزہ لیں تو سفر معراج میں دو مقام آئے، دو مقام آتے ہیں سفر معراج میں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر سفر معراج کے اوپر سے گفتگو ہوگی۔ تو
آج ہم صرف اس کو تھوڑا سا مختصر سا لیتے ہیں۔ سفر معراج میں 2 مقام آئے۔ ایک مقام تھا مسجد اقصی، 15ویں پارے کی پہلی آیت جس کی طرف اشارہ کرتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ قابل غور نقطہ ہے، کیونکہ اسی پر ہماری بات، ساری گفتگو اسی کے اوپر چلنی ہے کہ مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک مقام یہ تھا، ایک سفر کا حصہ یہ تھا۔ دوسرا صحیح حدیث سے سفر کا حصہ ثابت ہوتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوریجا کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی مجھے عروج دیا گیا، مجھے اٹھایا گیا، مجھے بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔ تو اوریجا کے لفظ معنی عروج کی طرف لے جایا گیا۔ تو دوسرا سفر عروج سے شروع ہوا، پہلا اسراء ہے، دوسرا عروج ہے۔ تو مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں 2 مقام آئے۔ ایک مسجد اقصی جہاں پر آ کر قیام ہوتا ہے اور وہاں پر تمام انبیاء کرام کی ارواح موجود ہیں ان کی ذوات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کو امامت فرماتے ہیں۔ ایک مقام یہ ہے۔ تو جہاں پر آ کر یہ بشریت کی انتہا ہو جاتی ہے، یہاں سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان انبیاء کرام میں سے کوئی ساتھ نہیں گیا۔ کون گئے؟ حضرت جبریل امین، براق، برق کی جمع، برقوں کا مجموعہ، نورانی فرشتوں کا سردار جبریل امین، اور آپ کے ساتھ باقی ایک براق ہے، فرشتے ہیں۔ سفر یہ شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا پر جا کر دوسرے سفر کا حصہ پڑاؤ آتا ہے، دوسرا پڑاؤ آتا ہے، اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے جبریل امین بھی رک جاتے ہیں۔ نورانیت کا بھی اختتام ہو گیا، لیکن اس سے آگے ایک سفر جاری رہا۔ اس سے آگے جو مقام آیا وہ مقام تھا مقام قاب قوسین او ادنا۔ وہاں پر جب پہنچے تو پھر سرکار کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ کیا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے عبد کی طرف جو چاہا وہی کیا۔ اوحا وہی کیا، إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے عبد کی طرف، مَا أَوْحَا جو چاہا وہی کی۔ مطلب بشریت مسجد اقصی تک، نورانیت سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے اوپر مقام عبدیت ہے جو مقام قاب قوسین او ادنا تک جاتی ہے۔ مطلب مقام عبدیت نورانیت و بشریت سے ماورا مقام ہے۔ یہ ہر ایک کو عطا نہیں کیا جاتا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ مقام عبدیت کا ایک اور بات ہمیں یہاں سے سمجھ آئی کہ عبدیت کیا ہے؟ نبوت کی توجہ کے اعتبار سے، یاد رکھیں، توجہ کے اعتبار سے نبوت کی 2 جہتیں ہیں، 2 سمتیں ہیں، 2 طرفیں ہیں۔ نبوت کی توجہ کے اعتبار سے 2 صفات ہیں، 2 جہتیں ہیں۔ پہلی جہت ہے توجہ الی الخالق۔ نبوت کے مقام پر جو بھی فائز ہوتا ہے، نبی جو بھی اللہ کا ہوتا ہے، اس کی پہلی توجہ ہوتی ہے الی الخالق، اللہ کی جانب۔ کس طرف ہوتی ہے؟ خالق کی جانب، توجہ الی الخالق ہوتی ہے۔ دوسری توجہ ہوتی ہے توجہ الی الخلق، مخلوق کی جانب توجہ۔ کیوں کہ نبی جو ہوتا ہے، نبوت کے مقام پر جو بھی اللہ کا بندہ فائز ہوتا ہے، وہ اس مقام کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے فیض لے اور مخلوق تک پہنچائے۔ اس لیے وہ ایک اس کی توجہ کا نقطہ اور نقطہ عروج ہوتا ہے۔ وہ نقطہ کون سا ہوتا ہے؟ رب کی جانب، اللہ کی بارگاہ کی جانب، اور دوسرا اس کا ہوتا ہے مخلوق کی جانب۔ اور جو تعلق اس کا بارگاہ ربوبیت کی طرف ہوتا ہے، جو اس کا توجہ اس کی اللہ کی جانب ہوتی ہے، تو وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ اب یہی تو سمجھنے والی بات ہے، ہم سمجھ نہیں سکے۔ اقبال نے کہا تھا عبدن دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبدن دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظارو منتظر، کہ عبد اور چیز ہے، عبدہو اور چیز ہے۔ یہ ہمیشہ مکمل طور پر انتظار میں ہے کہ کوئی پیغام آئے،
رب کی بارگاہ سے پیغام آئے میں اس کا جواب دوں، لیکن جو عبد ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ انتظار کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو جو توجہ الی الخالق ہے، جو توجہ الی الخالق ہے اللہ کی طرف، اس کا اعلیٰ ترین مقام عبدیت، اس کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ عبدیت ہے، عبد ہونا، کیونکہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس اعلیٰ ترین بلند ترین مقام پر، اپنے عروج کی بلندیوں پر پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اوحا وحی کیا، الہ کس کی جانب؟ اپنے عبد کی طرف۔ جو نورانیت و بشریت میں جھگڑ رہے ہیں نا، ان میں سے کسی کا بھی لفظ استعمال، جو جھگڑ رہے ہیں نا ان کے لیے یہ توجہ طلب بات ہے۔ جو آج تک جھگڑتے پھر رہے ہیں نا ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ نہ یہاں نہ یہ لفظ استعمال ہوا کہ بشر کی جانب، نہ یہاں استعمال ہوا نور کی جانب۔ کس کی جانب؟ عبد کی جانب۔ بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی، جو مقام اعلیٰ ترین ہے وہ مقام عبدیت ہے۔ توجہ الی الخالق، عروج چاہتا ہے نا، بلندی چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، اعلیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اعلیٰ ترین مقام جو ہوتا ہے عروج کی طرف جو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ نبوت کے دو مقام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عروج، دوسرا ہوتا ہے نزول۔ ہوتا ہے عروج، دوسرا ہوتا ہے نزول۔ ہمارے ہاں عام ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ ہر بلندی کو پستی ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ ایک ہے بلندی کی طرف جانا، دوسرا ہے نیچے آنا۔ ایک ہے عروج، دوسرا ہے نزول، نیچے اترنا۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عروج کی طرف جاتے ہیں نا، تو جب رب کی جلوے دکھائی دیتے ہیں تو وہیں پر جذب کی کیفیت میں مجذوب کہلاتے ہوئے وہیں پر رہ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جلوے دکھائی دیتے ہیں نا، پردے ہٹتے ہیں، کچھ جلوے دکھائی دیتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کچھ وہاں پر پہنچ کر ان جلووں میں گم ہو کر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہوتا، دنیا انہیں دیوانہ کہہ رہی ہوتی ہے، کوئی پاگل کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ وہاں سے واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔ روحانی طور پر وہ اس مقام پر ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح کیا چاہتی ہے؟ امر ربی ہے نا، تو ربی بارگاہ میں چاہتی ہے جانا۔ اور جسم چاہتا ہے زمین پر رہنا، جسم چاہتا ہے زمین پر رہنا، روح چاہتی ہے بارگاہ ربی میں جانا۔ تو جو بارگاہ ربی کا مسافر ہے وہ اندر ہے، وہ چاہتا ہے بارگاہ ربی میں جائے۔ جسم چاہتا ہے زمین کے ساتھ، مٹی سے بنا ہے نا، آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے۔ تو جس چیز کو مٹی سے بنایا گیا وہ مٹی کی طرف ہی جائے گی نا۔ تو یہ چاہتا ہے، جسم چاہتا ہے مٹی کی طرف جائے، روح چاہتی ہے بارگاہ ربی کی طرف جائے۔ اب دونوں کا جھگڑا ہے۔ جب وہ عروج پاتی ہے روح، تو مقام وہ ملتا ہے کہ جسم بھول جاتا ہے، جسم بھول جاتا ہے۔ اور جب جسم اپنے طاقت پکڑ لیتا ہے تو پھر روح کا تعلق رب کی بارگاہ سے کمزور ہوتا ہے، وہ دنیا کا بندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ خدا، دوسرا کہتے ہیں بندہ دنیا، دنیا کا بندہ۔ ایک ہے بندہ خدا، رب کا بندہ۔ جو رب کا ہوتا ہے وہ بس رب کا ہوتا ہے، اس کا دنیا سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، وہ عروج دیکھ لیتا ہے۔ وہ بلند ترین مقام پر پہنچنے کے بعد جو واپس آتے ہیں نا، اصل وہ عبدہ ہوتے ہیں، وہ عبد نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ عبدہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہاں پر جا کر پھر واپس آنا یہ رسالت کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ رسالت کہلاتا ہے۔ رب کی طرف جانا، رب کی بارگاہ کی طرف سفر کرنا، یہ عبدیت کہلاتا ہے۔ اور وہاں سے عبدیت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد پیغام ربی لے کر، احکام ربی لے کر، رب کے بارگاہ سے حکم لے کر مخلوق تک واپس آنا، یہ رسالت کہلاتا ہے۔ تو رسالت ہے نزول کا نام، اور عبدیت ہے عروج کا نام۔ کوئی سمجھ آئی یا کوئی نہیں آئی؟ اشہد ان محمدن عبدہ
ورسولہ، ہم آپ کی ابدیت کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ بلند ترین مقام پر فائز ہیں، اور ہم آپ کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ رب کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے وہ پیغام، رسالت پھر کہتے کسے ہیں؟ اس پیغام رشد و ہدایت سے عبارت ہے، اس سے مراد وہ پیغام رشد و ہدایت ہے جو بارگاہ ربی سے لے کر اللہ کا بندہ مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ وہ پہنچانے کا جو فریضہ ہے اسے رسالت کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رسالت کہتے ہیں۔ تو ابدیت بارگاہ الوہیت سے فیض لینا ہے، اور رسالت مخلوق تک اس فیض کو پہنچانا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بارگاہ ربی سے پیغام ربی لے کر، اس کے احکام لے کر ہم تک پہنچانے والے ہیں، کیونکہ نبوت عروج کا نام ہے اور زوال کا نام بھی ہے۔ نبوت کا ایک طرف کیا ہے؟ عروج ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ زوال ہے۔ عروج کیا ہے؟ ابدیت ہے، اور زوال کیا ہے؟ رسالت ہے، کیونکہ یہ بھی آپ پر فرض ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اس لیے آپ بارگاہ ربی سے پیغام لے کر ہم تک پہنچے۔ اور کس لیے اترے؟ اب کچھ لوگوں کے سوالات کے میں اس جملوں میں ہی جواب دوں گا، واضح کر کے نہیں۔ کیوں آپ آئے؟ کس لیے آئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان، وہ استو لاتمم مکارم الاخلاق، میں کس لیے بھیجا گیا؟ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا۔ کیوں؟ کہ نبی جب تک مخلوق کے اندر نہ رہے، مخلوق کے اندر نہ رہے، ان جیسے کام نہ کرے، ان جیسے کام نہ کرے، ان کی طرح شادی کرے، ان کی طرح اولاد ہو اس کی، ان کی طرح اس کے دانت بھی شہید ہوں، اس کی پنڈلیوں سے لہو بھی بہے، یہ جب تک نہ ہو تو فیض نہیں پہنچ سکتا، فیض نہیں پہنچ سکتا۔ فیض کی رسانی اس وقت تکمیل کو تک پہنچتی ہے جب ان جیسے کچھ افعال وہ سمجھے کہ یہ ہمیں میں سے ہے، وہ سمجھے کہ ہمیں میں سے ہے، لیکن ہو ان میں سے نہ۔ تو جب تک وہ سمجھیں گے نہیں تو اس وقت تک، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے عظیم ترین مقام پر فائز ہیں۔ تو اخلاق کس کے ہوتے ہیں؟ جس کا وجود ہو، جس کا سامنے کوئی وجود ہو، جس کی ہستی ہو، جو چلے پھرے، کھائے پیے، اٹھے بیٹھے، رشتہ داریاں قائم کرے، اس کے اولاد ہو، اس کی شادی ہو، وہ غزوات میں شریک ہو، وہ مختلف معاملات کرے، تب ہوگا نا۔ اس لیے حضرت عدی ابن حاتم کے قبول اسلام کا واقعہ اپنے میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ میں صرف سورہ بقرہ آیا نمبر 253 میں پیش کر کے عدی ابن حاتم کا واقعہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ 253 آیا نمبر سورہ بقرہ کی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہمیں فضیلت کا بھی اقرار کرنا چاہیے، مثلیت کے ساتھ ساتھ فضیلت کا بھی اقرار کرنا چاہیے۔ ہم مثلیت میں پھنس گئے ہیں، ہم وہی پھنس کر اپنے اصل سے دور ہٹ گئے ہیں۔ ادھر رب کائنات کیا فرماتا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ عام انسانوں سے تو رسولوں کا مقام بہت بلند ہے، تو ان رسولوں میں بھی، ان انبیاء کرام میں بھی فضیلت کے معیارات ہیں، درجات ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایک ایسا ہے جس کو سب درجوں میں ہم نے بلند کر دیا ہے۔ وہ فضیلت کے درجات ہیں، اور وہ جو اخلاق کے معیارات ہیں، جو آپ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے فرمایا۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا بعثت لاتمم حسن الاخلاق،
ہم نے اخلاق کی حسین ترین جو مقام ہے نا وہ میں ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. تو تکمیل تب ہوگی جب رہیں گے، دکھائیں گے کر کے، کام بول کے دکھائیں گے، کام کر کے دکھائیں گے، پھر پتہ چلے گا. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہن قید ہو گئی تھی تو آپ بھاگ گئے تھے. میں مختصر سا اسے بیان کروں گا، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ بھاگ گئے تھے تو آپ کی بہن ان کے پاس پہنچی اور انہوں نے اسے بتایا کہ تم بھاگ آئے تھے، تم نے میری حفاظت نہیں کی. لیکن اس نے پوچھا مجھے بتاؤ تم کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، بہتر یہ ہے کہ تم بارگاہ رسالت میں حاضری دو. اگر وہ بادشاہ ہے تو تم جیسے زیرک بندے کی انہیں ضرورت ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ نہیں ہے تو پھر بھی تم وہاں حاضری دو، تمہیں پتہ چل جائے گا. عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں پہنچا جب بارگاہ رسالت میں. اب وہ اخلاق کیا ہے، وہ کردار کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس طرف متوجہ ہو جایا کرتے. وہ بارگاہ ربی کے سے مقام ابدیت پر فائز ہو کر جو پیغام لائے تھے وہ پہنچانا کیسے ہے. آج ہم بھی پہنچا رہے ہیں، ہمارے پہنچانے کا انداز کیا ہے، سرکار کا کیا انداز ہے. عدی ابن حاتم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہوتے ہیں. آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلتے ہیں تو رستے میں ایک بڑھیا ملتی ہے. بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے. عدی ابن حاتم کہنے لگا کہ عام خاتون ہے، اگر یہ بادشاہ ہوا تو اس کی بات نہیں سنے گا، کسی کے حوالے کر دے گا کہ اس کی بات سنو اور کام پورا کر دو. لیکن کیا ہوا، انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا اور بڑھیا کے ساتھ ایک طرف چلے گئے اور بڑی دیر تک وہ بڑھیا باتیں کرتی رہی اور آپ سنتے رہے. تو میرے دل نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے جو اس طرح گلی میں کھڑے ہو کر اپنے ایک بڑھیا، اپنے امتیوں میں سے، اپنے بادشاہت میں سے، اپنے ملک کے باشندوں میں سے ایک باشندے کی بات اس طرح سر عام کھڑے ہو کر گلی میں سن رہا ہے. میرے دل نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے. وہاں سے پکڑا، پھر مجھے وہاں سے انہوں نے پکڑا، گھر تشریف لے. گھر کے اندر جب داخل ہوا تو حجرہ تھا، ایک چٹائی تھی اور ایک تکیہ تھا. اس تکیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے رکھا کہ اس پر بیٹھو. تو میں نے کہا کہ یہ کسی بادشاہ کا حجرہ نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا گھر نہیں ہے جس کے اندر ایک چٹائی ہے، ایک تکیہ ہے. وہ تکیہ بھی یہ مجھے دے رہے ہیں کہ تم اس پر بیٹھو. میرے دل نے گوارا نہ کیا. میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا، آپ نے نا باقاعدہ طور پر زور دے کر منوا کر کہ بیٹھو. بیٹھ گیا، اپنی بات سنائی، جو میں کون ہوں، میں کیسے آیا ہوں، کس طرح آیا ہوں. تو میرا بات ساری کرنے کا مقصد، میں واقعہ سنانے کا مقصد نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کردار سے، اپنے ان اخلاق سے، اپنے ان اعمال سے، اپنے جو کردار ہے اس سے یہ بات ثابت کرنا، یہ کیا ہے؟ رسالت ہے. آپ نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ وہ جو صرف آزمانے کے لیے آیا تھا، چیک کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے نہ صرف مانا بلکہ کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان بھی لے آیا. تو کیا ہے؟ ایک طرف مقام ابدیت ہے، دوسری طرف مقام رسالت ہے. مقام ابدیت وہ ہے جو بارگاہ ربی سے فیض لینا ہے، اور مقام رسالت یہ ہے کہ اس پیغام کو مخلوق تک پہنچانا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی بارگاہ کا حقیقی بندہ بنائے، اور صحیح معنوں میں دین کو بھی سمجھنے کی اور رسالت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر یہیں سے انشاءاللہ اگلے پروگرام پر ہم بات چیت کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے